بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسانیات کا آج 8واں سیشن ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ مصنف بھی ایک جو بولنے والا ہے، متکلم جو ہے وہ بھی ایک ذات ہے، اس کا بھی ایک ارادہ ہے، ادراک ہے اور جذبہ ہے۔ اس کا سننے والے کا ارادہ، ادراک اور جذبہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان اگر معنی کے ابلاغ کی تمنا فنکشننگ نہ ہو تو پھر آپس میں مکالمے کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ اس وقت بہت اہم ترین موضوع ہے اس حوالے سے کہ متکلم جب کلام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہو، ایک متکلم وہ ہوتا ہے جو بات اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ تاکہ سننے والا ہنس پڑے۔ متکلم اس لیے بات کر رہا ہوتا ہے تاکہ سننے والا رو پڑے۔ متکلم اس لیے بات کر رہا ہوتا ہے سننے والا جوش میں آ جائے، سننے والا نہ محبت کرنے لگے، نفرت کرنے لگے، اس کے دل میں کوئی ارج پیدا ہو جائے۔ جو متکلم ہے، متکلم کے ضمیر میں کیا چیز کام کر رہی ہے، کلام کرنے کے لیے محرک کیا ہے، یہ بہت میٹر کرنے والی چیز ہے، بہت بڑی شے ہے یہ، اسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں جمالیاتی متون کو لیتا ہوں، وہ متون جو جمالیاتی متون ہوتے ہیں۔ جمالیاتی متون کا کیا مطلب ہے؟ جن متون کا مقصد صرف اور صرف کلام کے حسن کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، معنی کی طرف توجہ اتنا نہیں ہوتی جتنا اس وقت اس کے بولنے کو بامقصد بنانا، اور اس انداز سے بامقصد بنانا ہوتا ہے کہ سنتے ہوئے کانوں کو بھی اچھا لگے، دل کو بھی اچھا لگے، اور ایک طرح سے ایک جذباتی انبساط بھی پیدا ہو جائے، ایک خوشی بھی آ جائے، ایک مسرت بھی پیدا ہو جائے، یا اس سے ایک غم بھی وابستہ ہو سکتا ہے۔ مطلب جو بھی اس کے پیش نظر، متکلم کے پیش نظر کلام کو اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ وہ جمالیاتی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہو، جمالیاتی ضرورتوں کو پورا کر۔ اب فرض کریں ایک بندہ ایک افسانہ لکھتا ہے، اس افسانے کے اندر اس نے جو پلاٹ بنایا، اس میں اس نے جو کہانی بنائی، وہ کہانی ایسی ہے کہ آپ کے روزمرہ میں آ جاتی ہے، آپ کے بہت سارے تجربات میں آ جاتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے دماغ میں کبھی نہیں آتی، وہ ان کو بھی آ کر ایڈریس کر لیتا ہے، لیکن مقصد اس کا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس سے میں کوئی بامقصد گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فکشن میں اور فیکٹس میں یہی فرق ہوتا ہے۔ فیکٹس ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو جب بولتے ہیں تو وہ واقعتاً ایگزسٹ کرتے ہیں۔ فکشن ایک خیال ہوتا ہے جو صرف خیال کے اندر ویلڈ ہوتا ہے، اور اس خیال کی ویلڈیٹی کو حقیقت میں تلاش کرنے کی تمنا ہی بیکار ہوتی ہے۔ ایک شعر ہے، اس شعر کو آپ جتنا بھی جمالیاتی رنگ دیں گے، وہ شعر اپنے پورے جمالیاتی رنگ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کے لیے ایک حیران کن چیز ہوگی۔ وہ لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں میرے پاس آئے دبے دبے، مجھے سانپ کہہ کے ڈرا دیا۔ ذرا ان کی شوخی تو دیکھنا، لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں میرے پاس آئے دبے دبے، مجھے سانپ کہہ کے ڈرا دیا۔ اب حقیقت اس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے، یہاں مقصد ہی نہیں ہے حقیقت بیان کرنا۔ یہاں مقصد ایک ایسی سچویشن کو آپ کے دماغ میں مستحضر کرنا ہے جس کو آپ سنیں تو آپ کو لطف آئے، آپ کے حصے جمال پیدا ہو۔ اسی طریقے سے شعر ہے، خطیب کی تقریر ہے، اسی طریقے سے افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں۔ جب وہ لکھے جاتے ہیں تو پڑھے جاتے ہیں، ان کا مقصد ہی دوسروں تک کوئی بات کا ابلاغ کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف دوسروں تک ایک خوشی
ان کو ایک خوشی کی کیفیت دینا ہے اور ان کو ایک غم کی کیفیت میں مبتلا کرنا ہے، خالصتاً نفسیاتی کیفیت ہوتی ہیں یہ، اور اس کو اس سے زیادہ یا اوپر نیچے لے جانا بیکار بات ہوتی ہے۔ اگر آپ شعر کو شعر نہیں سمجھتے، آپ شعر کو شعر نہیں سمجھتے اور آپ شعر کو بھی خدا کی طرف سے الہام سمجھتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھتے رہیے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے شعر کے شعر ہونے کے لیے اور اس کو غیر شعر سے الگ کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک ملکہ درکار ہے، آپ کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے کہ شعر کیا ہوتا ہے اور غیر شعر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور شعر اگر آپ ایک سن لیں گے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو جس وقت آپ شعر پر فوکس کریں گے تو شعر کے اندر آپ کو بہت ساری بہت ساری فنی محاسن نظر آئیں گے، بہت سارے اس کے اندر فنی محاسن آپ کو نظر آئیں گے شعر کے اندر، اور ان فنی محاسن کو آپ ورک آؤٹ کرنے بیٹھیں ہیں تو ایک شعر پر آپ پوری کتاب لکھ ڈالیں گے۔ لیکن شاعر کا مقصود، متکلم کا مقصود آپ تک وہ فنی محاسن پہنچانا نہیں ہوتا، وہ ایک قدرت کا ایک ملکہ ہے جو قدرتاً اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے اندر وہ ایک شعر کو پہنچا دیتا ہے اور اس میں ایک معنی کو وہ ڈالتا ہے اور لفظوں کو اس انداز سے وہ اس کی بنتر کرتا ہے کہ جب وہ آپ تک پہنچتی ہے بات تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار بات تو بہت غیر معمولی ہے، بہت شاندار بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں خاص طور پر اس چیز کو فوکس فرمائیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، اس لیے کہ شعر کے اندر وہ شعر کا مقصود ہی نہیں ہوتا ہے کسی تک کوئی کسی بات کو پہنچانا، وہ بات جتنی ہو گئی اتنی ہو گئی، آپ نے سن لیا، آپ خوش ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ جمالیاتی متون کا یہ ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی محاسن کلام ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام محاسن کلام کبھی بھی اس کے اس معنی کو جا کر متاثر نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ حقیقت کو آپ پر ریویل کر رہا ہو، اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا۔ شعر اپنے معنی کے اعتبار سے حقیقت کو آپ پر ریویل نہیں کر رہا ہوتا، ہاں آپ اس کے اندر بہت ساری حقیقتیں ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، آپ جتنا توجہ دیں گے آپ کو اتنی اس کے اندر چیزیں مل جائیں گی۔ جمالیاتی متون کو غیر جمالیاتی متون سے الگ کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قرأت متن کے فن سے واقف ہیں تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ متن کون سا متن ہے، جمالیاتی متن ہے یا غیر جمالیاتی متن ہے۔ جمالیاتی متن سے ایک دفعہ آپ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ جمالیاتی متون میں کیا مسائل ہوتے ہیں اور غیر جمالیاتی متون کے اندر کیا۔ یہاں ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے جسے آپ ضرور پیش نظر رکھیں، وہ یہ ہے کہ حق خود جمال کا ایک پیکر ہے، جمال حق کی صفت نہیں ہے کہ مجھے اس کے اندر جمال کو ڈالنا ہے۔ اگر حق آپ کے سامنے آیا ہے تو وہ پورے جمال کے ساتھ آیا ہے، یوں نہیں کہ مجھے اس کو کوئی رنگ دینا ہے جمال کا یا میں اسے جمال عطا کروں گا اس کو، نہیں، حق خود ایک جمال کے ساتھ آتا ہے، اور اگر وہ خود اپنا جمال آپ نہیں ہے، اس نے جمال بارو کیا ہے، باہر سے لایا گیا ہے، جمال اس کے اندر ڈالا گیا ہے اگر، تو پھر وہ حق نہیں ہے، وہ پھر باطل ہے۔ وہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے حق کو کوئی جمالیاتی رنگ دے کر دوسروں کو پیش کرنا ہے تو یہ حق نہیں ہے۔ حق خود پورے جمال کے ساتھ آتا ہے اور وہ انسان کے لیے اس جمال سے لاکھ درجے زیادہ اٹریکٹیو ہے جس جمال کو میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے، لفظوں میں ڈالنا ہے، اس کی اہمیت بتانی ہے، اس کی افادیت بتانی ہے۔ وہ میں لاکھ کوشش کروں
تو بھی میں اس جمال کو میں چھو بھی نہیں سکتا جس جمال کے ساتھ حق خود عیاں ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ جمال کو بطور صفت کے حق کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔